السلام علیکم، ویلکم ٹو آر بی اسٹوریز۔ اب چلتے ہیں مہربان بدرو کے پارٹ 2 کی طرف، اور کہانی کچھ یوں آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے گاؤں کا راستہ پتریلا اور نشیب و فراز اور ناہموار تھا، جس کی وجہ سے ہماری گاڑی وغیرہ نہیں جا سکتی تھی، صرف پیدل چلنے کا راستہ تھا۔ ہم 13-14 لڑکے بیٹ لیے میچ کھیلنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق ہم صبح سویرے ہی چل پڑے۔ طے کر لیا تھا کہ ہمارے ایک دوست توصیف، جسے پیار سے مٹھو کہتے ہیں، راستے میں ایک بیر کے پاس رک گیا اور اس درخت کے پاس کھڑا ہو کے بیر کھانے لگا۔ دیکھا دیکھی سب لڑکے بیر چننے میں مشغول ہو گئے۔ بیر چننے کی کوشش میں ہم ایک دوسرے کو دھکا دیتے اور جلدی سے بیر اٹھانے کے لیے مذاقاً ہاتھا پائی کرتے تو بڑا مزہ آتا۔ اچانک مٹھو کی نظر فاصلے پہ کھڑی کچھ دور 2 لڑکیوں پر پڑی، جو بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس تھیں اور ہمارے ہاتھا پائی سے محفوظ ہو رہی تھی۔ ہمیں اپنی طرف متوجہ پا کے اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ ہم سب سکتے کی حالت میں کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ہم انہیں دیکھ کر خوش بھی ہوئے اور خوفزدہ بھی، کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے پاس جائے، اور مٹھو ہمت کر کے ان کے پاس گیا اور انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، جس سے ہمارا بہت سا ڈر جو تھا دور ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہم پہلے سے جانتی ہیں۔ انہیں ہمارے ناموں تک کا پتہ تھا۔ ہم خوشی اور تذبذب کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قریبی گاؤں سے کھیتوں کی سیر کے لیے آئی ہیں اور شہر میں رہتی ہیں، بار گاؤں آتی ہیں۔ میں نے غور کیا تو دونوں میں کافی فرق تھا۔ ایک موٹی موٹی آنکھیں، گلابی رخسار اور نرم و نازک ہاتھ گز کے اتنی خوبصورت تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑی ہو۔ وہ بہت کم رو تھی، جبکہ دوسری کی چھوٹی چھوٹی اور گول گول آنکھیں تھیں، اور اس کی پیشانی پہ غور سے دیکھنے میں گول گول دائرے محسوس ہوتے تھے جو بڑے عجیب تھے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب سی تیز سی روشنی ہو، بڑی پرسرار آنکھیں تھیں، ایسی مسکراہٹ تھی کہ بندہ خوفزدہ ہو جائے۔ بڑی مشکل سے اپنے اوزان بحال کیے، مگر مٹھو مسلسل ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا، اور ہمارے دوسرے دوست کھڑے تھے اور حسد کی آگ میں چل رہے تھے۔ میں نے مٹھو کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ لڑکیاں کھلکھلا کے ہنس پڑیں، اور شاید اس نے محسوس کر لیا کہ میں ڈر گیا ہوں۔ پھر بولی، کیا تم لڑکیوں سے ڈرتے ہو؟ نہیں، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، میں نے قدرے اکڑ کے کہا، اور حقیقتاً میرے جسم میں خوف سے سراسیمگی پھیل گئی تھی۔ شاید پہلی مرتبہ کسی لڑکی سے اتنی قریب اور آمنے سامنے ملاقات ہوئی تھی۔ ہم نے واپسی کا کہہ کر جان چھڑائی تو سب لڑکے بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگے۔ ہم نے بھی وہاں جا کے واپس بہت زیادہ باتوں کو مرچ مسالہ لگا کے فخر سے انہیں اپنی پریم کہانی سنائی۔ واپسی پر ہماری ملاقات بھی انہی لڑکیوں سے ہوگی۔ انہوں نے ہمارے میچ کی ساری تفصیل سنائی، جنہیں سن کر ہم حیران ہوئے۔ میچ کی تفصیل سن کے مٹھو کو کچھ شک ہونے لگا، مگر وہ جوان لڑکیوں سے دوستی کا شوقین تھا، اس لیے اس نے سنجیدہ نہ لیا۔ مجھے وہ کم گو لڑکی بہت اچھی لگی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا نام پوچھا۔ موٹی موٹی آنکھوں والی لڑکی نے اپنا نام تسکینہ بتایا، اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی نے زویا۔ تسکینہ واقعی ایسی لڑکی تھی کہ اسے دیکھ کر دل کو تسکین اور راحت ہوتی تھی۔ اس کی موٹی اور گھنی پلکیں آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ جب وہ مسکراتی تو اس کے رخساروں میں گھڑا پڑ جاتا۔ مسکراہٹ میں اس کے ہونٹ پر دل اور بھی دلکش اور خوبصورت لگتا تھا۔ زویا کافی ہوشیار اور چالاک تھی، بڑی ہنس ہنس کر مٹھو سے باتیں کر رہی تھی، مگر تسکینہ کبھی کبھی سہمی ہوئی سی لگتی۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، اسی لیے اگلے دن میں اور مٹھو بغیر کسی کو بتائے ان کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا جی تسکینہ سے ملنے کو کر رہا تھا، اور ہمیں اس جگہ پہ بلایا تھا جہاں ہمیں ملی۔ وہاں پہ ایک جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی کیا تھی، میری تو عقل دنگ رہ گئی۔ وہاں اتنا بڑا خوبصورت محل تھا جو کئی میل لمبا تھا۔ ہم دونوں کافی خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ وہی خوبصورت محل آہستہ آہستہ خوفناک تاریک بھیانک شکل اختیار کر گیا۔ ہم خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی غائب ہو چکی تھیں۔ ہمیں کسی غیبی طاقت نے آگے چلنے پر مجبور کیا۔ کافی دور تک چلنے کے بعد ایک تاریک اور غارنما کمرے میں داخل ہو گئے، جس میں مزید کئی کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قدرتی غار ہوں۔ مٹھو جو کچھ دیر پہلے بہت ہی بہادر بننے کا مظاہرہ کر رہا تھا، اب اس کی ساری بہادری جاتی رہی، اور اب اس کی خوف کے مارے حالت دیکھنے والی تھی۔ اس کو تو سکتہ طاری ہو گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اور مجھے جو کچھ قرآنی آیات یاد تھی میں انہیں پڑھنے لگا، جس سے میرے اوزان کچھ بحال ہو گئے۔ میں نے مٹھو کو بھی سورۃ ناس اور دوسری آیات کی تلاوت کرنے کے لیے کہا۔ آگے کیا ہوگا یہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا۔
اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ان فیوچر آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔